ایک شخص کو یہ جادو کا آسیب کا مسئلہ ہو گیا ہے تو وہ علاج کرتا ہے بعد میں، لیکن اس سے پہلے کیا شریعت اسلامیہ ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتی ہے؟ انسان اللہ کا ذکر جب کرتا ہے نا تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، اللہ تمام چیزوں کے ڈر اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ صحیح۔ کم از کم ایک رکوع ضرور ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام دینی کرے تو اس پر ہمیشگی کرے۔ اس کے باوجود پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہو گیا؟ اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ ذوالجلال علی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، نہاد اسٹوڈیو کے پروگرام جادو، جنات اور نظر بد کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جادو، آسیب، اسی طرح مرگی اور سائے وغیرہ کے جو معاشرے کے اندر کیسز ہیں ان کی تعداد میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے۔ لوگ ان سے چھٹکارا پانے کے لیے، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے عاملین کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ انہیں بہت سارے غیر شرعی طریقے بتاتے ہیں، جس کی بنا پر لوگ اپنے پیسے بھی برباد کرتے ہیں اور اپنا ایمان بھی ضائع کرتے ہیں غیر شرعی طریقوں پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو ایسے میں بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ شریعت اسلامیہ، دین اسلام جو کہ ایک کامل دین ہے، اللہ سبحانہ و تعالی جہاں ہماری دیگر معاملات میں رہنمائی فرماتا ہے، وہاں پر ہمیں اس معاملے میں بھی شریعت نے ہمیں ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ ہماری رہنمائی اس معاملے میں نہ کی ہو۔ تو آج کے پروگرام میں ہمارے معزز مہمان پہلے کی طرح فضیلت الشیخ عبدالرحمن زاہد حفظہ اللہ موجود ہیں، تو ہم ان سے اسی مسئلے پر بات کریں گے کہ کتاب و سنت میں یہ جنات، یہ آسیب، یہ جادو اور مرگی اور سایہ وغیرہ جو جتنی بھی اس قسم کی مسائل ہیں ان سے چھٹکارا پانے کے لیے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے، اس حوالے سے آج ہم انشاءاللہ شیخ صاحب سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل۔ آپ سنائیں، کیسا الحمدللہ مزاج صحت کی؟ الحمدللہ، عید کیسی گزری؟ اللہ کا فضل الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ شیخ صاحب، جادو اور جنات کے آج کل معاملات جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کثیر تعداد میں کیسز لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اور آپ کا تو ماشاءاللہ کام ہے یہ، تو لوگ آپ کے پاس بہت زیادہ آتے ہوں گے علاج معالجے کے سلسلے میں۔ تو ایک تو ہے کہ ایک شخص کو یہ جادو کا آسیب کا مسئلہ ہو گیا ہے تو وہ علاج کرتا ہے بعد میں، لیکن اس سے پہلے کیا شریعت اسلامیہ ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتی ہے کہ حفاظتی تدابیر کے طور پر، یعنی جادو، جنات، آسیب اور سائے وغیرہ سے بچنے کے لیے ایک مسلمان پہلے سے ہی اپنا بچاؤ کر لے، پہلے سے ہی حفاظتی انتظامات کر لے تاکہ وہ ان چیزوں سے وہ محفوظ رہ سکے؟ تو اس حوالے سے آپ ذرا رہنمائی فرمائیے گا کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم، اس وقت معاشرے میں بہت سارے امراض پھیلی ہوئی ہیں، وہ چیزہ جسمانی ہوں یا روحانی۔ جیسے جسمانی امراض کے لیے ایک مستند ہم طبیب کو تلاش کرتے ہیں، ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں کہ MBBS ہو یا جو ہمیں مرض ہے اس مرض کا اسپیشلسٹ ہم ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، جی تاکہ ہم اس کا تسلی سے اس کے پاس جائیں اور اس کے مطابق مشورے کے ہم چلیں اور اس پر عمل کر کے ہم اپنی اس جسمانی مرض سے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ جی۔ ایسے ہی یہ روحانی ایک مرض بھی ہے جس میں جنات، سایہ، مرگی اور اسیب، اس طرح بے شمار مصائب اور پریشانیاں، مثلا کاروباری پریشانیاں ہیں، گھریلو معاملات کی پریشانیاں ہیں، میاں بیوی کی آپس میں اختلاف اور پریشانی، یہ بھی ساری چیزیں ہیں۔ جی اس کا تعلق روحانی امراض کے ساتھ ہے۔ بے شک۔ تو سب سے پہلے جو آپ نے سوال کیا ہے، میں ناظرین کی نظر یہ بات کرنا چاہتا ہوں
اور انہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ کی رضا کے لیے اور اس مال کے کائنات کو خوش کرنے کے لیے، اور اپنے امراض جتنی بھی لوگوں میں روحانی اس وقت لاحق ہیں ان کو ان امراض سے بچنے کے لیے تدابیر کیا کرنی چاہیے، جی جی وہ ہم آج اللہ کی رحمت سے اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ انسان جو ہے وہ صوم و صلات کا پابند ہو۔ صحیح، انسان اللہ کا ذکر جب کرتا ہے نا تو شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے۔ اذان کے بارے میں اذان جیسے آتا ہے، بھی اللہ کا ذکر ہے، جی قرآن مجید کی تلاوت بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جیسے دیکھو اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بالکل کہ جب تم قرآن مجید پڑھنے کے لیے بیٹھو تو اللہ سے شیطان مردود کی پناہ میں آ جاؤ، صحیح، اس سے پناہ طلب کرو۔ اب قرآن مجید بذات خود اللہ کا ذکر ہے، بے شک، لیکن اس کو پڑھنے سے بھی پہلے اللہ ذوالجلال نے ایک جو تدبیر ہمیں بتائی ہے شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہو سکے اور اس کے تمام جو غلط قسم کی چالیں اس سے محفوظ ہو کر وہ میرے ذکر میں مگن ہو جائے۔ صحیح، تو لہٰذا اللہ کا ذکر کرنے والا وہ مرد ذاکر ہے یا عورت ہے ذکر کرنے والی، تو اللہ ذوالجلال اس کی وجہ سے بھی اس کو محفوظ رکھتے ہیں شیطان اور اس کی تمام غلط کاریوں اور غلط منصوبوں سے۔ نہیں، اللہ کا ذکر گویا کہ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر ایسی ہے جیسے ایک قلعہ ہے، قلعہ ہے۔ یعنی جس بندہ قلعے کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے ذکر کرنے والا، کہ جی، شیطان کی جرت نہیں ہوتی ہے کہ جرأت نہیں اس ہوتی، قلعے کو جو ہے نا وہ اس کے قلعے کے اندر داخل ہو داخل سکے۔ ہو سکے یا اس پر حملہ آور ہو سکے۔ صحیح، اور ایسے ہی پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ انسان متقی ہو، صحیح، اس میں تقوی اور پرہیزگاری ہو۔ صحیح، جیسے کہ دیکھو نا یہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی چند دن پہلے ہم سے رخصت ہوا ہے، جی جی، تو اس کے روزے رکھنے کے اللہ ذوالجلال نے مومنوں کو واضح کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم روزے رکھو تاکہ تم متقی بن سکو، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ جی جی، تقوی کا سبق اور مطلب ہی یہ ہے کہ تم اس کی حلال کردہ چیزوں کو جب اس نے تمہیں منع کر دیا تو تم اس سے رکنے والے بن گئے ہو، تو حرام کردہ چیزوں سے تو تمہیں باولا اس سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے تاکہ ان سے بچیں۔ جی تو جی، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے ذہن میں رہتا ہے، تو اللہ سے ڈرنے والا جو ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیتا ہے، اللہ تمام چیزوں کے ڈر اس کے دل سے نکال دیتا ہے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے بھی انسان روحانی بڑی پریشانیوں سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے ناظرین کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں اور اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری جو ہے اس کو جگہ دیں، یعنی گناہوں سے بچیں۔ گناہوں سے ہاں، بچیں۔ گناہ یعنی ایسا ہے کہ جیسے خود گناہ کرنے والا شخص جو ہے وہ گویا کہ خود شیاطین کو اور جنوں کو دعوت دے رہا ہے کہ آ جاؤ میرے اوپر حملہ کر جی لو۔ جی، تو یعنی جو بندہ بچنا چاہتا ہے شیطانی حملوں سے، اسے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ بچنا چاہیے۔ صحیح، اس طرح توکل ہے، صحیح، اللہ پر بھروسہ، جی، توکل چاہیے کہ بات ہے کہ جس طرح انسان کے ذہن اندر یہ بات راسخ ہونی چاہیے کہ میرے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ بے شک، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد جو مسنون اذکار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن سے ہمیں آگاہ کیا ہے، تعلیم دی ہے، اس میں بھی صاف یہ ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یعنی کہ گویا کہ میرے تمام معاملات میں جی جی، وہ جس قسم کے بھی ہیں، روحانی ہیں، جسمانی ہیں، وہ سارے تیری طرف ہیں، اور میرے نفع کا مالک بھی تو ہے اور نقصان کا مالک بھی۔ اگر تو مجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو اس کے برعکس کوئی بھی، وہ جنات ہوں، انسان ہوں،
وہ شریر قسم کے جن ہوں یا شرارتی قسم کے انسان ہوں، ان کی شر سے محفوظ رکھنا وہ تیری قدرت کاملہ ہے۔ لہٰذا جس کو تو محفوظ رکھے گا اسے کوئی تکلیف اور کوئی ضرر پہنچا نہیں سکتا، اور جس کے مقدر میں تو نے لکھ دیا ہے تو وہ بھی تیری طرف سے ہی ہے، لیکن اس کا اپنا توکل اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کہ مجھے اپنی حفظ و امان میں اللہ کی ذات اس وقت رکھے گی جب کہ میں اس پر پورا توکل اور یقین ہوگا کہ میرا مالک وہ ہے، علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ بے شک۔ تو اس لیے اس کے دل میں جہاں اللہ کا خوف، وہاں تقوی، پرہیزگاری، اور وہاں اس کے دل میں جو اخلاص، یہ ضروری ہونا چاہیے صحیح۔ کہ خالصتاً میرے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے۔ اب دیکھو، میں تو کھل کر بات کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو درباروں پر جاتے ہیں جی جی یا بڑا درخت کو ہیکل قسم کا دیکھ لیتے ہیں، ان کے ساتھ جناب جی دھاگے باندھے ہوئے ہیں، رسیاں باندھی ہوئی ہیں اور کپڑے لٹکائے ہوئے ہیں، تو جو کمزور عقیدے کے لوگ ہوتے ہیں، جی جن کے دل میں ہر کسی کا ڈر پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، جب اللہ سے نہیں ڈرتا تو پھر دنیا کی ہر چیز سے ہی دنیا ڈرتا ہے۔ کی ہر چیز سے وہ ڈرتا ہے، اور اللہ پاک کے پیغمبر نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ اللہ پاک پھر اس کے دل میں ہر چیز کا ڈر داخل کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ کیڑے اور مکوڑوں سے ڈرتا ہے۔ صحیح۔ وہ عجیب سی چیز دیکھ لے گا، اس سے ڈر جائے گا، یہ درخت ہے، اس کی ٹہنی نہیں اتارنی میں نے، شاخ نہیں توڑنی میں نے، مسواک نہیں لینی، یا اور کوئی چیز ہے اس کا، مثلا کہ اس کو اتنا خوف ہوتا ہے۔ جی جی تو جب اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو اللہ ذوالجلال کے خوف کی برکت سے اللہ ذوالجلال تمام چیزوں کے ڈر، وہ جنات کے ہوں، انسانوں کے ہوں، درختوں کے ہوں، وہ حجر ہو، شجر ہو، اور اس قسم کے سارے ڈر اللہ کی رحمت سے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو لہذا اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کا ڈر اپنے دل میں سما کے رکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ صحیح۔ اب اس کے ساتھ ہی صبح و شام کے اذکار جو رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں، دیکھو ایک بہت پیارا سا ذکر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، ولا فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یعنی کہ اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے تعلیم دی ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ کتنا جامع لفظ ہے اور کتنی بہترین دعا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہے۔ لیکن پریشانی تو اس بات کی ہے کہ ہمارے ناظرین، ہمارے جتنے بھی روحانی مریض ہیں، ان کو تعلیم نہیں ہے دین کی، دین اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ صحیح۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ میں نے ایک وہ کلپ دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا بھی آج ٹرو کا دن ہے، عید کے بعد، عید الفطر کے بعد کا دن ہے، میں آج ایک سوال کرنے لگا عوام سے۔ صحیح۔ اب اس نے یقین جانو کہ کم و پیش 10-12 افراد ہیں جی جی جن میں ایک نے اپنی تعلیم بتائی میں BA ہوں، صحیح۔ کسی نے کیوں پہلے تعلیم کا بھی پوچھتا تھا، جی جی کسی نے کہا میں نے میٹرک کیا، کوئی کہہ رہا کہ میں MA کر چکا ہوں، کوئی کہتا میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ صحیح۔ تو اس قسم کے لوگوں سے پوچھا، انہیں کہا کہ شوال میں کتنے روزے رکھنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا؟ جی جی کوئی کہتا ہے جی معذرت ہے مجھے نہیں علم، آپ کسی اور سے پوچھ لیں، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی، یعنی کہ صحیح جو 10 آدمیوں سے اس نے پوچھا ہے، 10 میں سے ایک نے بھی نہیں بتایا کہ 6 روزے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ صحیح۔ اور اب اگر کسی نے بتا بھی دیا نا، اگر بالفرض میں ایک اپنا ایڈیا لگاتا ہوں کہ اگر کسی نے بتا دیا ہوگا جی تو وہ فوراً اس نے سوال یہ کیا ہوگا کہ اس کا اجر کتنا ہے، جی جی تو کسی کو نہیں علم جی جی الا ماشاء اللہ جو لوگ دینی مدارس کے ساتھ یا دینی گھرانوں کے ساتھ علماء کے ساتھ جڑے ہاں ہوئے ہیں، تعلق علماء کے رکھنے دروس والے، میں بیٹھتے ہیں، جی جی ورنہ بڑا- اکثر تو لوگ جمعے کے خطبے میں بھی
خطبے کے بعد جب جماعت کھڑی ہونے کا وقت ہوتا ہے تبھی مسجد میں پہنچتے ہیں. تبھی مسجد میں پہنچتے ہیں. تو لوگ اس سے دور ہیں. جی جی ان کو ہمارا یہ مشورہ ہے کہ ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں کہ خدا را ان امراض، روحانی امراض سے بچنے کے لیے آپ قرآن و سنت کی تعلیم کی طرف رجحان کریں. صحیح. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ آپ دیکھیں جن کو اللہ کے دین کا علم ہی نہیں، جی جی وہ کیسے صبح و شام کے اذکار پڑھیں گے؟ اور کئی وہ لوگ ہیں جن کو کلمہ بھی نہیں آتا. جی جی تو کیا ہم کریں؟ پھر انہوں نے ایسے جب وہ بیمار ہوتے ہیں، ان پر کوئی مرض حملہ آور ہوتی ہے، جنات اس پر حملہ کرتے ہیں، تو پھر وہ جن کے پاس رجوع کرتے ہیں اور جاتے ہیں وہ بھی ان کو اس طرف تو لاتے ہی نہیں. انہوں نے بھی وہ جادو ٹونا کر کے ایسے الفاظ اور ایسا عمل بتانا ہوتا ہے جو دین سے دور کا بھی اس کا واسطہ نہیں ہے. تو اس صحیح. لیے ہم اپنے ناظرین کو اس بات سے آگاہ کریں گے کہ وہ صبح و شام کے اذکار کو ضرور اپنائیں. صحیح. آج تو کتابیں بہت ساری ہیں صبح و شام کے اذکار پر بھی. جی اور پھر ہمارے جو دینی گھرانے ہیں جی اور نوجوان طلباء اور طالبات ذوق شوق رکھنے والی، وہ صبح و شام اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیتی ہیں جی جی کہ یہ شام کے اذکار ہیں، جی یہ صبح کے اذکار ہیں. جی جی تو ثانی کے ساتھ انسان جب دوسرے اسٹیٹس پڑھتا ہے، ان کو ٹائم دیتا ہے، تو خدا را ان پر بھی تھوڑی سی توجہ کریں. صحیح. ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے وہ شیاطین اور جنوں سے محفوظ رہ سکیں گے، اور دوسرا انسانوں میں بھی جو شرارت قسم کے لوگ ہیں اور حاسد قسم کے لوگ ہیں ان سے بھی ان کا دفاع ہوگا. شاہ صاحب، اگر آپ ناظرین کو دعاؤں کے حوالے سے معروف کتابوں کے نام بتا دیں جو عام بازار سے دستیاب بھی ہوں. جی، ایک تو یہ پیارے رسول کی پیاری دعا بہت مشہور ہے. جی. یہ پاکٹ سائز بھی ملتا ہے مارکیٹ سے اور اس سے بڑی بھی ملتی ہے، یہ مولانا عطا اللہ حنیف بوجیانی رحمۃ اللہ علیہ کی. اور اسی طرح جو ہے مولانا عبد المنان راسخ صاحب، ان کی کتاب، اس کا نام ہی ذکر و اذکار ہے، کتاب کا نام اذکار. صحیح. یعنی کہ وہ کتاب حاصل کی جا سکتی ہے. حسن المسلم جی جی وہ چھوٹی بھی ہے اور بڑی جلد میں بھی، جی جی یعنی بڑا سائز بھی مل جاتا ہے اور جی. پاکٹ سائز بھی اس میں ہے. تو یہ حاصل کر لینی چاہیے. اور اگر نہیں مارکیٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں جی جی کہ اتنا ٹائم نہیں، کہاں سے تلاش کریں، تو پھر وہ نیٹ اس وقت یوٹیوب ہے، وہاں سے ریسرچ کریں. موبائل میں ایپ کی شکل میں بھی ایپ کی موجود ہے. شکل میں موجود ہیں، اس پر کریں تاکہ اوپر سے دیکھ کر ان کو پڑھنا شروع کر دیں. صحیح. چلو کم از کم 5-7 دن، ہفتہ 2 ہفتے، چلو مہینہ بھر وہ پڑھتا رہے گا تو اس کو زبانی یاد ہو جائیں گے، پھر پڑھنا آسان ہو جائے گا. تو اس لیے اس کے ساتھ عبدالسلام بستوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی ایک کتاب اذکار کے نام سے، وہ تو جی ایک شاہکار انسائکلوپیڈیا ہے دعاؤں کا. جی 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 ہر قسم کے اذکار اس کے اندر. اذکار ہیں اس میں، اور بہت خوبصورت، بلکہ وہ کتاب اتنی خوبصورت ہے کہ انسان اپنے دوستوں کو، خواتین اپنی سہیلیوں کو وہ گفٹ کریں. اسلامی وظائف اسلامی وظائف کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے. بہت پیارے اذکار ہیں، وظائف ہوں، اذکار ہوں، چیز تو ایک ہی ہے. جی جی تو اس میں یہ فائدہ ہوگا، پڑھنے والا جب پڑھے گا تو جس نے گفٹ کیا، جس نے اس کو تحفہ دیا، تو اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا. سب سے بڑی بات شاہ صاحب یہ ہے کہ آپ نے جتنی کتابوں کے نام لیے ہیں یہ ساری کتابیں مستند کتابیں ہیں، اور ان میں یا قرآن مجید کی دعائیں ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی جو احادیث ہیں مستند، ان میں جو اذکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، وظائف بتائے ہیں، ان کا ذکر ہے. ورنہ اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں ایسی بھی کتابیں موجود ہیں کہ جو غیر مستند اور من گھڑت، جس کے اندر وظیفے اور اذکار جو ہے نا وہ بنائے گئے ہیں. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ مستند وظائف کا اہتمام کرنے چاہیے، اور پھر وہ کرنے چاہیے جو اللہ کے ہاں مقبول ہوں. صحیح. لیکن جو من گھڑت انسانوں کی طرف سے بنائے گئے ہیں اور ان کی تعداد وضع کر دی گئی، اتنا برڈ ہوتا ہے انسانوں پر کہ وہ کرنے سے ہی قاصر ہو جاتے ہیں. بعض اوقات 1-2 دن کیا اور بھاگ گیا، بھی نہیں اتنا ذکر ہو ہی نہیں سکتا ہمارے سے، حالانکہ وہ بیسیکل قرآن و حدیث سے باہر ہے. صحیح. پہلے نمبر پر تو ان کا پڑھنا بھی فضول ہے.
جی اور اگر اس نے وقت دیا بھی ہے تو اس کا وقت صرف کرنا اس کو ایک ذرہ بر بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ تو صحیح، لہٰذا ہم اپنے ناظرین کو التماس کریں گے کہ خدا را آپ اسلامی وظائف، اسلامی کتب جو قرآن و حدیث کے صحیح منہج پر ہیں ان کو تم خریدو، ان پر پڑھو اور ان پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل سے آپ ان شیاطین کے تمام غلط کاریوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ۔ اور ایسے انشاءاللہ، اور ایسے ہی دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جب گھر سے نکلے ہو، جی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنا پیارا جملہ اور کتنی پیاری دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اور کتنی آسان سی بات ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، جی یہاں بھی توکل آ گیا، جی جی یعنی کہ اللہ کے نام سے ہی میں اپنے گھر کو چھوڑنے لگا ہوں، توکلت علی اللہ، میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ یہ میرے گھر کا املاک، بیوی، بچے اور اس کے جو بھی گھر میں چیزیں ہیں وہ اپنے مالک کی سپرد کر رہا ہوں، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ حفاظت کرے گا۔ تو اب اس نے وہ حفاظت کرنی ہے، وہ انسانوں سے بھی حفاظت کرے گا جو شریر قسم کے، جی حاسد جی قسم کے یا نقصان پہنچانے والے ہیں، اور اس میں جنات بھی ہیں، ان کی بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ایک حدیث مجھے یاد آئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان ذکر کر کے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، جی جی ذکر کر کے باہر جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی بات کی ہے، دعا بتلائی ہے، تو شیطان آواز دیتا ہے، بھائی بات سنو، جو اس کے متحد آ رہے ہوتے ہیں، جی جی بھائی یہاں گھر جو ہے یہ غیر محفوظ نہیں ہے، یہ محفوظ ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہو چکا ہے، اللہ کا ذکر ہوا ہے، لہٰذا یہاں نہ تو ہمارا ٹھہرنا ہے اور نہ ہی ہمارا کھانا ہے یہاں۔ جی جی تو کتنی بڑی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رہنمائی کر کے آگاہ کیا ہے کہ تاکہ تم ان چیزوں کو اپناؤ اور ان بیماریوں سے محفوظ رہ سکو گے۔ صحیح اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت ہے، صحیح، یہ بھی ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر ہی انا قرآن کا نحن ذکر ہے۔ نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، تو گویا کہ یہ ذکر ہے جی جی اور اتنا بڑا ذکر ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال کا کلام جو ہے نا یہ بہت بڑا ذکر ہے۔ صحیح، اب ہمارے ناظرین کو چاہیے کہ وہ روزانہ کی بیس پر جی جی قرآن مجید کی تلاوت نہ چھوڑے، صحیح، کم از کم ایک رکوع ضرور ہونا چاہیے، ایک رکوع پڑھ لینا چاہیے، لیکن اس پر ہمیشگی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ آج بیٹھے ہیں اور 3-4 سپارے پڑھ لی ہیں پھر مہینہ گزر گیا قرآن مجید کو دیکھا تک نہیں، ایسے نہیں۔ صحیح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے جی کہ جی آپ تھوڑا عمل کرو ہمیشہ۔ صحیح، تو اس لیے وہ صحابہ کی جماعت ہو، تابعین کی جماعت ہو، تبع تابعین کی ہو، یا آج ہمارے معاشرے کے لوگ ہوں، کوئی بھی کام دینی کرے تو اس پر ہمیشگی کرے۔ صحیح، دیکھو رسول اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی تشریف لائے، کہنے لگے آقا میں روزے رکھنا چاہتا ہوں، جی اور میں کتنے کے رکھوں؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کی علاوہ کی بات ہو رہی، جی نفلی روزوں کی بات ہے، صحیح، تاکہ واضح بات سمجھ میں آ جائے ہمارے ناظرین کو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ایام بیض کے روزے رکھا کریں، صحیح، یعنی چاند کی 13، 14، 15 صحیح، ان تاریخوں کو ایام بیض کہا جائے، یعنی سفیدی والے جی جی روزے نفلی، یعنی یہ تم 3 روزے رکھا کرو۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھ میں بہت طاقت ہے، یعنی اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں اور رکھنے کی طاقت ہے مجھ میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشفق ہیں، فرمایا اچھا اگر طاقت ہے تم میں تو آپ ایسے کریں، پیر کا اور جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرو۔ صحیح، پیر کے روزے کی اہمیت بہت بڑی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں تو لہٰذا میں اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرنے کے غرض سے یہ روزہ رکھتا ہوں۔ اور جمعرات کا روزہ، اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے جمعرات کو نیک اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں،
صحیح تو میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب آسمان کی طرف جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ کتنی صحیح پاکیزہ تعلیم اور کتنی بڑی بات ہمیں اور نبی اکرم جناب محمد رسول صلی اللہ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ اب یہ صحابی رسول تھے، فرمانے لگے مجھ میں اس سے بھی زیادہ طاقت ہے کہ صحیح میں وہ 3 بھی رکھ سکتا ہوں اور پیر اور جمعرات کا بھی میں روزہ رکھ سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ داودی روزہ رکھا کرو۔ صحیح وہ کیا ہے داودی؟ حضرت داود علیہ السلام وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن روزہ چھوڑ دیا کرتے تھے، صحیح یعنی یہ نفلی روزوں کی بات ہو رہی ہے۔ جی جی اب دیکھو وہ تو اللہ کے نبی ہیں، جی اتنی ان میں طاقت ہے، اتنی اللہ ذوالجلال نے، جیسے مجھے یاد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھا تو رات کو کچھ نہیں کھایا پیا، صحابہ نے بھی چھوڑ دیا، کچھ نہیں کھایا، بس اسی طرح اگلا دن ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کھایا، اور انہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کہا کہ مجھے میرا رب کھلا بھی دیتا ہے پلا بھی دیتا ہے، وہ دنیا کے کھانے اور پینے نہیں ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کہتے ہوں کہ بھی پی لو مشروبات تو پی لیتے، نہیں، اس کی قوت اور طاقت اللہ مجھے عطا کر دیتا ہے کہ میں اس کو ملائی چلا جاتا ہوں روزوں کو۔ صحیح تو تم نہ ایسا کرو، صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ کہنے لگے صحابی رسول مجھ میں طاقت ہے، آپ نے فرمایا کہ داودی روزہ رکھ لا کرو۔ کہنے لگا اس سے بھی زیادہ قوت ہے، آپ نے فرمایا نہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، صحیح تم اتنا کرو۔ یعنی اچھا، افضل ترین روزہ یہی ہے۔ افضل ترین روزہ اور عمل یہی ہے۔ اب دیکھیے جس طرف میں لانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو کہ ایک وقت آیا صحابی رسول ضعیف ہو گئے، صحیح بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے، پھر وہ ایسے کرتے تھے کہ 3-4 روزے مسلسل رکھ لیے، پھر 3-4 دن چھوڑ دیے، پھر 4 روزے رکھ لیے، اور ساتھ کہا کرتے تھے کاش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پہلی والی بات پر ہی اتفاق کر لیتا اور ہمیشگی کرتا تو کتنا میرے لیے اچھا ہوتا اور یہ پریشانی کا سامنا مجھے نہ کرنا پڑتا۔ تو میں ناظرین کو اصل جس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ صحیح تھوڑا کم وقت ہے تو 1 رکوع پڑھ لیں، اگر اس سے بھی کم وقت ہے تو آپ 3-4 آیات بینات پڑھ لیا کریں، اور ان کو ذہن میں رکھیں۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات پڑھی ہیں، آگے میں نے 6 آیت سے شروع کرنا ہے، تو اس طرح یعنی روزانہ کی بیس پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کیا کریں۔ اب یہاں ایک اور بات عقیدے کی کر لیتے ہیں جی جی کہ کچھ لوگ سورہ یاسین کو بڑے اہتمام سے پڑھتے ہیں صحیح اور قرآن مجید آگے پیچھے وہ نہیں پڑھتے، جی ان کو بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسے نہ کریں، صحیح اس کو ایک جو ہے نا روٹین کے ساتھ منزل بہ منزل یعنی شروع سے شروع کریں آخر تک جائیں۔ صحیح اور اگر وہ سورہ یاسین یا جیسے ہمارے بزرگ پہلے پڑھتے تھے تو وہ اگر سورہ یاسین کو پڑھنا ہی ہے تو قرآن مجید کو کم از کم پھر جو ہے نا روٹین سے بھی ایک جو ہے نا سرے سے شروع کر لیں تاکہ وہ بھی اس پر بھی عمل ہو جائے اور آپ کو اس کا بھی ثواب اور اجر مل جائے۔ تو لہٰذا ذکر جو ہے یہ بھی ضروری اور اللہ کے قرآن کی تلاوت یہ بھی اس میں بہت ضروری ہے، اور اسی طرح انسان کو حلال طیب رزق کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صحیح جو حلال پاک رزق کھانے والا ہے نا، سودی کاروبار سے بچے اور رشوت خوری سے بچے، صحیح دھوکہ دہی سے بچے، یعنی دھوکہ دے کر کمائی کر کے لانا اور کھانا اور کھلانا اپنے بچوں کو، اس سے بچے۔ صحیح یہ بچنے والا جو حلال طیب مال کھانے والا ہے، حلال پہننے والا ہے، یہ بھی شیطان اور جنات اور ان کے معاملات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ صحیح دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تجھے تو دیکھ کے شیطان وہ ہے راستے بدل لیتا ہے، تو کیا تھا کہ ان کا ایک تو اللہ پر توکل اور بھروسہ، پھر نیک اور قرآن کی تلاوت کرنے والے، پھر حلال پاک طیب رزق کھانے والے تھے۔ تو اس لیے یہ بھی بہت بڑا جو ہے نا
مومن کے پاس اتحار ہے کہ وہ حلال پاک رزق جو ہے نا وہ استعمال کرے۔ تو صحیح۔ یہ چیزیں جن کو انسان اپنائے تو بہت ساری امراض جو ہے روحانی ان سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ شیخ صاحب ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ ہم یہ ساری احتیاطی تدابیر ذکر کر رہے ہیں، ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، حلال کھانا، گناہوں سے بچنا، جی اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا، تقوی پیدا کرنا، کہ یہ ساری چیزوں کو اگر ہم اپنا لیں تو ہم جادو سے، جنات سے، آسیب سے، سائے سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ساری چیزوں کا اہتمام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے، جی تو اس کے باوجود پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیسے ہو گیا؟ یا اور بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نیک لوگ معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، وہ نمازی پرہیزگار ہوتے ہیں، حلال کمائی کھانے والے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان پر جادو بھی ہو جاتا ہے اور وہ یعنی کسی سائے کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، آسیب آ جاتا ہے، تو ایسا پھر کیوں ہوتا ہے؟ اس کا محترم بات یہ ہے کہ جہاں تک نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، وہ اس طرح سمجھ لیں کہ اللہ ذوالجلال علی کل شیء قدیر ہے، صحیح۔ اس کو نہ تو بیماری ہے، نہ کسی قسم کا کوئی پریشانی تو ہے نہیں۔ جی جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عمل اس لیے ہوا کہ اللہ ذوالجلال ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو مختار کل ہیں جی جی اور نہ ہی وہ حاجت روا اور مشکل کشا ہیں اور نہ ہی وہ خدا کا حصہ ہیں، کیونکہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک حصہ بیمار پڑ گیا ہے اور ایک حصہ وہ تندرست ہے، ایک حصے کو نیند آ گئی ہے اور دوسرا جاگ رہا ہے، ایک کو کھانے اور پینے کی حاجت ہوئی ہے، ضرورت پیش آئی اور ایک کو نہیں۔ جی تو جی اس چیز کو واضح کرنے کے لیے بھی اللہ ذوالجلال نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ امراض جو ہے جادو کی وہ لاحق ہوئی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو ناظرین کہتے ہیں کہ جی دیکھو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ جب اتری، بھائی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اس سے پہلے کیا ہو اور یہ صورتیں اتری ہیں تو اس کا علاج اترا ہے، جی جی یعنی کہ اس کا حل بتایا گیا کہ یہ تم نے کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، صحیح۔ تو علاج بعد میں آیا ہے، لہٰذا اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جادو نہیں ہوا۔ جی جی وہ کتنا اس نے کوشش کی ہوگی، دیکھو نا کہ یہاں ایک آدمی ہے، دشمن ہے، اس پر وہ جادو ٹونا کراتا ہے تو وہ علاج کرواتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار وہ صحت یاب ہو گیا، وہ دوسرے بابے کے پاس چلا جاتا ہے، یار اس کو وہ تو میں نے کروایا تھا لیکن وہ تو کم ہو پڑ گیا، اس ٹھیک ہو گیا، پھر دوبارہ کراتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے لبید بن عاصم نے بھی یہودی پھر جمع ہو کے گئے ہوں، جیسا کہ اس کی بیٹیوں کے پاس پہلے گئے، انہوں نے اپنا سارا جتن لگایا، بار بار جانے کے باوجود پھر لبید کے پاس آئے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ جب صحت یاب ہوئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے مطالبہ کیا ہو، لیکن وہ اپنے جتنے بھی ان کے غلط منصوبے سے اس میں ناکام ہوئے ہیں، صحیح۔ اس لیے یہ کوئی بعید نہیں۔ ایک دوسری بات تیسری یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کا اختیار ہے صحت پر بھی اور بیماری پر بھی۔ ہو سکتا ہے اس انسان کی ازمائش ہے جس کی بنا پر اس پر وہ مرض لاحق ہوگی یا اس کو جادو ہو گیا یا اس پر آسیب۔ دیکھو ایک آدمی جا رہا ہے، وہ راستے پر کسی جگہ پر پیشاب کر دیتا ہے، جی جی اس نے دعا پڑھی نہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیٹرین میں جاؤ، واش روم میں جاؤ یا کھلے میدان میں کسی جگہ پر تم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہو، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جی یہ دعا پڑھو۔ اب یہ ہے کہ وہ جہاں اگر وہاں کوئی یہ جنات خبیث قسم کے، ناپاک قسم کے، تکلیف دینے والے، وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے صحیح۔ اور آپ کی وجہ سے ان کو تکلیف نہیں ہوگی اور وہ اس کے ریاکشن میں تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر میں جب رہیں گے اور اس کی عبادت میں رہیں گے اور پاک اور صاف رہیں گے تو پھر ایسا واقعہ کم ہوں گے، اور اگر اللہ کی طرف سے اس کا امتحان ہے
تو پھر جیسے دوسری مرضیں لگ جاتی ہیں ایسے یہ بھی لگ جائے تو اس میں کوئی بعید نہیں ہے، لیکن اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کا جو اثر ہے وہ نہیں ہوا، یا اس کی وجہ سے وہ اس میں اثرات کم تھے، یا اس کی افادیت نہیں، یہ نہیں ہے بات۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تقدیر وہ انسان کی تخلیق سے پہلے لکھی جا چکی ہے، جی جی اس میں اس کو تکلیف دینا مقصود لکھا جا چکا ہو تو پھر کون روک سکتا ہے؟ بے شک، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وہ لوگ جو جنتی ہیں وہ بھی لکھے جا چکے ہیں، جو جہنمی ہیں وہ بھی لکھے جا چکے ہیں۔ جی جی تو پھر صحابہ فرمانا کہ ہم پھر اتفاق کرتے ہیں ٹھیک ہے، جو بھی ہے کہ جنتی ہیں تو جنت میں جائیں گے، اگر ادھر کا ارادہ ہے تو ہاں آپ جی، نے فرمایا نہیں، عمل کرنے کی کیا عمل، ضرورت ہے؟ ہاں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو آپ نے فرمایا عمل کرو، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے ہم ناظرین کو کہتے ہیں کہ تم ذکر و اذکار کو، صبح و شام کے اذکار کو، اور وہ تدابیر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی بتلائی ہیں ان پر عمل کرو تاکہ تم محفوظ رہ سکو۔ صحیح۔ یہ تو شاہ صاحب وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے یعنی جادو سے، جنات کے سائے وغیرہ سے پہلے تدابیر ہم نے اختیار کرنی۔ اس میں ایک طہارت بھی شامل ہے کہ طہارت کا اہتمام مسلمانوں کو کرنا چاہیے، جی اس لیے کہ وہ جو شیاطین ہیں وہ گندگی کو اور نجاست کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طہارت کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب المتطہرین۔ اب ایک شخص کو ایک مرض لاحق ہو گیا ہے، جادو کا اثر ہو گیا، جنات کا اثر ہو گیا، آسیب ہو گیا، سایہ ہو گیا، جی جی تو اب علاج کی طرف وہ آتا ہے جب، جی تو اس علاج میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ علاج میں بہت سارے ایسے اذکار ہیں صحیح، جن کا تعلق قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ بھی ہے، اور نبی اکرم رسول اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی پاکیزہ تعلیم کے ساتھ بھی ہے۔ صحیح، یہ جو معاملات ہیں، جنات، اسیب، جادو اور سایہ، یہ سارا اصل میں یہ جنات کا ایک عمل دخل ہے، جی جی، یعنی ان کا لگ جانا، اور یہ اسی کے نام ہیں جو جن کا اثر جنات کا ہو گیا، اسی کو سایہ کہہ لو، اسی کو ہی جناب جی مرگی کہہ لو۔ ایک ہوتی ہے پیدائشی مرگی، صحیح، وہ ایک مرض ہے، صحیح، وہ بیماری ہے، اس کا علاج تو نہیں ہے۔ صحیح، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی تھی، اس کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا تھا، جی جی، تو وہ کہنے لگی کہ میں یہ پریشانی مجھے، اور میرے لیے دعا کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کر دیں گے، لیکن اگر تو اس مرض پر صبر کرے جی جی، تو اس کا بدلہ اللہ تجھے جنت عطا فرمائے۔ صحیح، پھر اس نے کہا کہ میری ایک خواہش ہے کہ جب میں مجھ پر غشی کا دورہ ہوتا ہے، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، تو برہنہ ہو جاتی ہوں، میرے کپڑے جو ہیں نا وہ کھل جاتے ہیں اور چہرہ ننگا ہو جاتا ہے۔ وہ کتنی پاک باز خواتین تھی، کتنی تقوی اور پرہیزگاری والی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ دعا کر دیں کم از کم میں برہنہ نہ ہوں، یا میرا چہرہ نہ کھلے، کوئی دیکھ نہ پائے غیر محرم، ہاں غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ تو صحابہ کا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی، پھر ہم نے کئی بار متعدد جگہوں، چوک اور بازاروں میں یا کسی گلی محلے میں گری پڑی دیکھی بھی ہے، تو ہم نے ایسا دیکھا کہ پورا کپڑا اس کے اوپر لپٹا ہوا ہے اور وہ برہنہ نہیں ہوئی۔ تو یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی دعا کا صلہ ہے۔ تو یہاں یہ ہے جسمانی مرض، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ ایک ہوتا ہے جنات کی وجہ سے، اس کی مانند، صحیح، اس جیسا دورہ، صحیح، جیسے مرگی کا دورہ پڑتا ہے نا، ایسے ہی جن کو جنات مس کرتے ہیں، چھوتے ہیں، یا اس کو جنات کی شکایت ہو جاتی ہے، تو جب عامل کے پاس جاتے ہیں، وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، یا جو وظائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں وہ اذکار کرتا ہے، تو اس پر وہ جن حاضر ہو جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، گر پڑتا ہے۔
صحیح، پھر بعض اوقات اس کی زبان پر جو جن بولنا بھی شروع کر دیتا ہے، اور وہ عامل جو ہے وہ اس سے پوچھتا بھی ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی لمبی جو ہے یہ نشست ہو جاتی ہے۔ صحیح، اور یقین جانے کہ میں چونکہ اس فیلڈ میں ہوں، ایک مرتبہ کی بات ہے کہ کم از کم مجھے 2.5 سے 3 گھنٹے تک جی جی، اس سے باتیں کرنی پڑی، اور اس کو اس طرف لانا پڑا کہ بغیر کسی شرط کے جی جی، آپ کو جانا پڑے گا، وگرنہ تمہیں جو ہے نا سخت سزا دی جائے گی۔ صحیح، پھر آخر کار اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اس کو دعوت دی کہ آپ کلمہ پڑھ لیں، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ پھر وہ جا کر میں نے بار بار پھر قرآنی آیات بینات پڑھی، تو پھر وہ آخر کار کہنے لگا ٹھیک ہے، میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کسی کو تنگ نہیں کروں گا، لیکن میں کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اسلام تو جبر کرتا ہی نہیں کسی پر، اگر تو کلمہ نہیں پڑھنا چاہتا، جہنم سے نہیں بچنا چاہتا، کیونکہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا، نہیں بات سمجھتا اگر میری، تو جی جی، میں نے قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو دعوت دی ہے تو تمہاری موج ہے۔ صحیح، تو برکیف اس نے یہ میرے سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد اس کو تنگ نہیں کروں گا۔ ایسے ہو جاتا ہے، جب وہ بے ہوش ہوتا ہے، گر پڑتا ہے، اس میں جنات بولنا بعض اوقات وہ شروع ہو جاتے ہیں، صحیح، اور عامل جو ہے وہ تحمل کے ساتھ اس سے اگر پیار اور محبت سے بات کرتا ہے تب بھی۔ اور میرا ایک اپنا اصول ہے کہ ابتدائی آتے ہی پکڑ لو، تھاڑ لو، پھاڑ لو اور مارنا شروع کر دو، پیٹنا شروع کر دو، یہ اچھا نہیں ہے۔ صحیح، اس کو موقع دینا چاہیے، اس سے مذاکرات کرنے چاہیے، دوسرے صحیح، معاملات میں بھی تو انسان مذاکرات کرتا ہے نا، تو اس سے بھی کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی دعوت پہ کلمہ پڑھ کے دار اسلام میں داخل ہو جائے اور آئندہ توبہ کر لے، تو جی بہت جی، اچھا۔ تو برکیف یہ ساری چیزیں مرغی کا دورہ پڑ جانا یا اس پر آسیب ہونا، اور یہ سارا ایک جادو جنات کے ہی عمل سے یہ سارے چیزیں ایک ہی نام ہے ان کا۔ صحیح، تو اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ آپ نے کہا کہ اس کا علاج، جی جی، تو سب سے پہلے تو انسان کو اللہ ذوالجلال کے کلام کے ذریعے علاج کرنا چاہیے۔ صحیح، اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ وظائف اور وہ دم جو صحیح احادیث میں ملتے ہیں یا قرآن مجید میں ملتے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال نے مجھے ایک ایسی صورت عطا کی ہے کہ جس میں اللہ نے ہر مرض کی شفا رکھی ہے سوائے موت کے۔ صحیح، معلوم یہ ہوا کہ اگر موت کا بھی کوئی علاج ہونا ہوتا تو وہ بھی سورۃ فاتحہ آتی۔ صحیح، تو آپ نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے کہ جو اللہ ذوالجلال نے اس میں شفا رکھی ہے، خیر اور برکت رکھی ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ بذات خود اگر اس کو تکلیف ہوئی ہے کوئی جنات کی یا اس طرح اسیب ہو گیا تو اس کو پوری کوشش کرنی چاہیے، خود قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، خود وہ سورہ فاتحہ کو پڑھے صحیح، اور اس کو تکرار کے ساتھ پڑھے، یعنی بار بار پڑھے، کوئی تعداد متعین نہیں ہے۔ نہیں۔ صحیح، اگر عاملین نے اپنے تجربات میں کی ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس کا ایک اپنا مشاہدہ ہے اور اس کا اپنا تجربہ ہے کہ وہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ یعنی تاک اس کو مد نظر رکھ کے وہ پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے۔ صحیح، تو اس لیے جو کم از کم انسان کو پورے تسلی کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس کو سورہ فاتحہ جی، یہ پڑھے، پھر سورہ بقرہ کی پہلی ابتدائی 5 آیات صحیح، الف لام میم سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک، یعنی یہ 5 آیات ہیں، ان کو تکرار کے ساتھ دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکرار کے ساتھ آپ سے ثابت ہے، جیسے آپ نے ایک آیت ہی
ساری رات اس کو تکرار کے ساتھ ہی پڑھتے رہیں۔ جی جی ٹھیک ہے نا۔ پھر دوسری چیز ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار فلق اور سورہ ناس، جی جی تکرار آ گیا نا۔ جی تو اگر 3 بار ہے تو اس کو 5 بار بھی کر لیں، 7 بار کر لیں۔ وہ اب جتنا زیادہ اس کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کریں یا خود وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے گا، اتنا زیادہ مؤثر ہوگا اور اتنا جلد اللہ ذوالجلال اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ صحیح ایسے ہی ہم ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ آیت الکرسی جو ہے نا، اس کو یاد کرنا چاہیے صحیح اور اس کی پابندی کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ تو کم از کم ضروری یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھے، صحیح جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ کی یہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اور اس پر ہمیشگی کرتا ہے، یعنی ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، فرضی نماز کے بعد، جی جی تو اس کا اور جنت میں جانے کا صرف اتنا ہی فرق ہے موت کا۔ جی جی کتنی بڑی سعادت ہے اس انسان کے لیے۔ تو آپ اگر یہ اپنی مرض روحانی بیماری کے لیے اس کو پڑھتا ہے اور اپنے آپ کو دم کرتا ہے، یعنی ہاتھوں پہ پھونک ماری اور اپنے جسم پہ ہاتھ پھیر لیا، تو اللہ ذوالجلال اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ صحیح ایسے ہی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ بھی بہت ہی جادو کے لیے مؤثر آیات بینات ہیں صحیح اور بہت قیمتی آیات ہیں۔ ان کی تلاوت تکرار کے ساتھ وہ کرنی بہت ضروری، اور یاد رہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن مجید کی جب بھی آپ نے تلاوت شروع کرنی ہے تو قرآن نے کہا کہ فائز باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا۔ جی جی اعوذ باللہ ہاں جی تاب، تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے، اعوذ باللہ پڑھا اور آخری دونوں آیات بینات کی تلاوت کرے۔ صحیح اور اس طرح جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جیسے میں نے پہلے بات کہی کہ وہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس صحیح یہ تلاوت کرے، ان کو پڑھے، صبح و شام اس کا معمول بنا لے اپنے اوپر دم کرنے کا، تو اللہ ذوالجلال اپنی رحمت سے اسے شفا عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طرح دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جی یہ بہت جامع دعا ہے، بے شک مختصر ہے اور بہت جامع ہے۔ اور اسی طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو تکرار کے ساتھ پڑھیں۔ جی جی میں تو اپنے جو مریض احباب آتے ہیں ان کو، بعض کو تو جو زیادہ جو کہتے ہیں نا کہ مجھے قرآن مجید نہیں آتا، میں پڑھا نہیں، تو میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی یہ پڑھا کریں، صحیح کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی بھی بہت ساری برکتیں ہیں، جی جی اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی بہت ساری افادیتیں ہیں۔ صحیح تو لہٰذا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کے ذکر میں جب لگا رہے گا جی تو بار بار اللہ سے التجا کرے گا کہ مجھے شیطان لعین سے بچا، اس کے تمام غلط کاریوں سے محفوظ فرما، تو اللہ ذوالجلال اپنے اس بندے اور بندی کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے اس پر اپنی رحمت فرمائیں گے اور وہ صحت یاب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ وظائف جو میں نے بتائے ہیں، ان پر قرآن مجید سے سب سے پہلے وہ دعائیں انبیاء علیہ السلام کی وہ بھی ہیں، تو اس لیے انسان کو قرآن مجید کے ساتھ اپنی وابستگی اور روحانیت کو تازگی اور فرحت اور قوت اور طاقت وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ہے، اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے۔ صحیح اور اس کے علاوہ دیکھو قرآن اور حدیث جی جی وظائف اور قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی تعلیم دی ہے وہ اجوا کھجور بھی ہے، صحیح ٹھیک ہے نا۔ وہ 7 دانے صبح کے ٹائم کھانے والا، اس پر جادو اثر نہیں کرے گا۔ اور اس طرح آج مارکیٹ میں وہ اجوا کھجور کی جو گٹھلیاں ہوتی ہیں ان کا سفوف بھی ملتا ہے، جی جی وہ بھی اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور اسی طرح شہد، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا شفا ہے، اور قرآن مجید نے مکمل طور پر کہا کہ یہ
میں نے ایک مخلوق ہی ایسی تیار کی ہے جو آپ کے لیے شہد تیار کرے گی، اور اس میں نے تمہارے لیے شفا رکھی ہے۔ تو گویا کہ شفا جو ہے اس میں بھی ہے۔ اور ایک کالا دانہ، جی جی، کلونجی، بلیک کلونجی، یہ بہت مشہور ہے، اور معالج جو روحانی معالج ہیں وہ بھی اپنے مریضوں کو یہ تجوید کرتے ہیں، اور اس کا تیل بھی ملتا ہے، آئل بھی ملتا ہے، وہ کانوں میں ڈالا جائے، ناک میں ڈالا جائے، بعض تو آنکھوں میں بھی ڈالتے ہیں، حالانکہ بہت سخت ہوتا ہے وہ، آنکھوں میں بہت چبھن سی اس کی ہوتی ہے۔ تو صحیح، وہ یہ جس پر جنات ہوتے ہیں یا جس میں داخل ہو جاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، یہ پھر ان کی آنکھوں میں عاملین ڈال کر ان کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کے لیے ایک بہترین علاج ہے، کلونجی کا جو استعمال ہے اس کو کیا جائے، اور کھجور استعمال کی جائے، اجوا کھجور، جی اور شہد استعمال کیا جائے۔ تو یہ چیزیں بھی جو ہے نا علاج کے لیے بہت مؤثر ہیں، اور ان پر جو ہے نا انسان کو اس طرف بھی راغب ہونا چاہیے اور دھیان دینا چاہیے۔ اس طرح پانیوں میں زمزم کا پانی بہترین، وہ بھی اس میں بھی شفا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا، اور اس کا دیکھو کتنا ایک نبی کی ایڈی کے ساتھ تعلق ہے، اور ایک نبی کے اطہر دل کے ساتھ ہے، تو گویا کہ یہ بہت شفا والا بھی پانی ہے اور پاکیزہ بھی ہے۔ تو اس سے بھی مثلا کہ اس کو بار بار پیا جائے۔ جی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مقصد کے لیے آب زمزم پیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر وہ مقصد پورا کر دیتا بھوکا ہے۔ آدمی ہے اور اس کو پیے گا تو سیر ہو جائے گا، اور اگر زیادہ کھا لی ہے تو اس کو پیے گا تو وہ اس کا ہضم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اس طرح بھی اس کو بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی بہت مؤثر علاج میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو لیجئے ناظرین، اسی کے اوپر ہم اکتفا کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ ناظرین اس پروگرام میں بتائے گئے جو اذکار ہیں، وظائف ہیں، قرآن مجید کی صورتیں ہیں، ان سب کا التزام کریں گے اور پابندی کے ساتھ ان کو پڑھیں گے، تاکہ ہم جنات سے، آسیب سے، مرگی سے اور سایوں وغیرہ سے محفوظ رہ سکیں۔ تو اگلی ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔